جی کیسے ہیں آپ صغیر رضا صاحب؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں سر پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی شیڈول سے ہمیں ٹائم دیا آج، تو آپ کو پاکستان یوتھ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، آج میں نے آپ سے کچھ بڑی اہم چیزیں پوچھی تھیں جو اس وقت پاکستان کے نوجوانوں اور جتنا بھی مطلب طبقے ہیں لوگ ہیں ان کے مائنڈ میں چھائی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات جو کہ ہر قسم کے لوگوں پہ چھائی ہوئی ہے وہ یہ ہے ایک مایوسی۔ کسی طرف سے بھی کسی کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، ایک مایوسی ہے، کاروبار بند ہیں، ہر چیز بند ہے، لوگ گھروں میں بھی پریشان ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں میں خودکشیاں بھی ہوئی ہیں مختلف جگہ پہ، آپ کے پنڈی میں بھی وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے ہوئی۔ تو اس دوران جو ہے پاکستان کے نوجوان جو ہیں موجودہ صورتحال میں، کیونکہ اکثریت کے ساتھ یہاں پہ نوجوان ہے، یوتھ ہے، ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے جس سے وہ بھی ان حالات میں جو ہے بہتری کی طرف کچھ اقدامات اٹھا سکتے ہیں حکومت کے ساتھ یا حکومت سے علیحدہ بھی، کیونکہ حکومت کی بعض جگہ پہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ اور بالکل جو پاکستانی یوتھ ہے، پاکستان کے ہمارے جو مستقبل ہے اس کے لیے تو ہمیشہ میرے پاس وقت ہے، اور میری تو زندگی ہی پاکستان کے لیے وقت ہے، آپ تو جانتے ہیں، ایک عرصے سے آپ میرے ساتھ منسلک بھی ہیں۔ بالکل۔ تو جو آپ نے بات فرمائی ہے، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مایوسی کو تو گناہ قرار دے دیا گیا، اور یقیناً مشکل صورتحال ہے، چیلنجز ہیں، لیکن جب جتنا چیلنج سخت ہوتا جاتا ہے اتنا ہی انسان کو مضبوطی اختیار کرنی چاہیے۔ اور زندگی میں اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو زندگی کے اندر کبھی اونچائی آتی ہے، کبھی گراوٹ آتی ہے، لیکن کیا انسان جو ہے ہمت ہار بیٹھتا ہے؟ اور خاص طور سے ایک مسلمان کو ہمت ہارنی چاہیے، ایک پاکستانی کو ہمت ہارنی چاہیے۔ ہم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کے جو ہے وہ قائد نے ایک اپنی زندگی کے آخری جو دور تھا اس میں پاکستان کو بنایا۔ جی بالکل، یعنی کہ وہ تو جوانوں کی بھی جوان تھی ایسے ہی۔ اور اسی طریقے سے شہید صاحب ہم تو اس جو امت سے تعلق رکھتے ہیں جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی آخری زندگی میں جو ہے وہ غزوے کے اندر شریک تھے۔ ایسے ہی دیکھیں آپ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بالکل۔ تو اس سے ہمیں کیا پیغام کیا ملتا ہے؟ یعنی کہ ایک جہد مسلسل ہے زندگی۔ جی بالکل۔ ایک مستقل کیا انسان کوشش۔ جی حج کیا ہے؟ حج کوشش کا نام ہے۔ جب آپ صحیح کیا کہتے ہیں، صحیح کا مطلب جو ہے لفظی وہ یہ ہے کہ کوشش کرنا۔ ایسے انسان کا کام ہے کوشش کرتے رہنا۔ یقیناً مشکلات ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں when the going gets tough the tough gets going۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک میں اپنے یوتھ کے لیے یہ کہوں گا کہ نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا کہ گرتے گرتے بجلیاں بیزار ہو جائیں۔ جی بالکل۔ تو فقیر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مایوسیاں کیوں ہیں؟ اس میں دو باتیں بڑی واضح ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ لوگ اس نظام میں نظام جمہوریت جو موجودہ نظام جمہوریت ہے اس سے بالکل متنفر ہو چکے ہیں، اور اب ان کو اسی وجہ سے جو جن مایوسیوں کی آپ بات فرما رہے تھے وہ مایوسیاں جو ہیں وہ اس نظام کی جو آخری جو حد ہے جس کو یہ چھو رہا ہے، بلکہ اس پہ گرنے کی، یہ نظام کی بوسیدہ عمارت منہدم ہونے کے لیے بالکل کسی بھی لمحے گر سکتی ہے۔ اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہے کہ متبادل کیا ہوگا۔ ایک تو اس میں یہ عالمی ہے جس کی وجہ سے حکومتی تمام ادارے اور حکومتی مشینری اور اسی طریقے سے عوام پاکستان جو ہے وہ تاجر برادری ہو، وہ ہمارا کوئی اور کاروبار ہو، وہ ہر چیز بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ جس نظام کی گندی دیوار کے ساتھ آپ کھڑے ہیں وہ تو کسی طرح بھی جو ہے وہ گر سکتی ہے۔ اس لیے لوگ جو ہے وہ فکر مند ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں مایوسی کی جگہ اگر آپ فکر مند کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ دوسرا معیشت ہے، کرونا ہے، کشمیر ہے، اندرونی بیرونی چیلنجز ہیں، نظام تعلیم ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے
दो चीजें की अहमियत होती है। एक जिसकी हमने जमहूरियत का जिक्र किया जी, ये वो जमहूरियत थी जिसके लिए कहा जाता था कि ये अवाम के लिए है ऐसे। लेकिन क्या ये अवाम के लिए है? ये तो सिर्फ एलीट के लिए है। ये नाम, मैं सर आपकी बात टोक रहा हूँ, ये नाम नेहाज जमहूरियत अगर कहा जाए तो मेरा ख्याल दो राय नहीं होगी। बिल्कुल एग्री, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। तो ये तो इसका मतलब ये है कि ये जो नाम नेहाज जमहूरियत है ये तो एलीट के लिए भी नहीं बल्कि अब तो एलीट चोरों के लिए है जी, ऐसे ही। क्या ये हकीकत नहीं है? जो जितना बड़ा चोर है, जो जितना बड़ा डकैत है जी, उसको उसका, और दूसरा इसके अंदर जो है वो दूसरा पहलू है जी, यानी कि वो जो जमहूरियत क्या होती थी फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, वो खत्म हो गई। वो फॉर द थीफ बाय द थीफ ऑफ द थीफ हो गई, और या फॉर द एलीट बाय द एलीट ऑफ द एलीट कह दें आप। सर जो जमहूरियत होनी चाहिए थी मेरा ख्याल आज तक पाकिस्तान में वो आ ही नहीं सकी। ये जमहूरियत है, ये तो बदतरीन आमरीत। वही मैं कह रहा हूँ कि जमहूरियत तो आ ही नहीं सकी ना। जो आप दूसरे कंट्रीज में बड़ी में जो कामयाब कंट्रीज हैं उनमें अगर आप देख लें, बड़ा अच्छा सवाल आपका, बड़ा अच्छा आपने ये सवाल पूछा, मुझे बड़ी खुशी हुई है। दूसरे मुल्कों का जिक्र किया, देखें सही रफा साहब जी, बुनियादी तौर पर तमाम की तमाम जमहूरियत है। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं और जगहों पे चले जाएं जी, जमहूरियत का ये निज़ाम जो है ये बेड़ा ही गर्क हो चुका है हर जगह, हर जगह जी। अच्छा, अब क्योंकि बहुत सारे हमारे मौजूद जो लिसनर्स हैं जी, वो ये कहेंगे कि जी नहीं यूरोप में चल रहा है, बरतानिया का मॉडल है, फलाने का मॉडल है, बिल्कुल कह रहे हैं वो, लेकिन उनका वजह जो है उनकी जमहूरियत क्यों चल रही है उसको मैं उस मौजू को दूसरी तरफ लाना चाह रहा था जी जी। वो था निज़ाम अदलिया जी जी। वहाँ का निज़ाम अदलिया जो है वो आम आदमी को इंसाफ फराहम कर रहा है अभी भी, ऐसे ही है, ठीक है। चाहे उसके अंदर भी गिरावट आई है लेकिन फिर भी वो बेहतरी का मतलब आम आदमी को किसी की सिफारिश किसी की को करने की जरूरत नहीं पड़ती जी। लेकिन यहाँ जो है निज़ाम जमहूरियत भी खत्म हो चुका, ऐसे ही यहाँ निज़ाम अदलिया भी एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं है। आप देख लें सलाहुद्दीन का केस देख लें, जिस बेचारे की जबान काट दी गई, सानिया साहिवाल के अंदर जस्ट इमेजिन ये था। मैं खुद सर उसमें जाता रहा हूँ, स्ट्रगल करता रहा हूँ और हमें भी उसमें बड़ी सजा भुगतना पड़ी। दिल उछल के सीने से बाहर आ जाता है, यकीन माने कि वो 3 मासूम बच्चे, माय गॉड ऐसे ही है। मैं सर उन्हें मिला था हॉस्पिटल में भी, बहुत बुरा हाल था, दिल बाहर आने को था। बच्चों को उनके वालिदैन उनके सामने जो है उनके वालिदैन को मार डाला गया। तो आप अंदाजा करें वो जो मुल्जमान है इस वक्त ऑन ड्यूटी है, आप अंदाजा करें इस सिस्टम का। 53 लोग जो थे गवाहान वो सब बरीउज़्ज़मा हो गए, उनको सबको, यानी कि ये अगर ये निज़ाम अदलिया चले जहाँ परवेज मुशर्रफ साहब के लिए जो है वो फर्क कानून होगा, एक अदलिया लगी रहती है 7 साल उनका फैसला नहीं करती, बाद में पता चलता है कि जी अदलिया का क़याम ही गलत था। तो फिर मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि अगर अदलिया का क़याम गलत था तो फिर क्या वो जो पैसे जो मुशर्रफ का आपने तज़किरा किया है तो मौजू से हट के है, लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है, वो मेरा ख्याल है कौन को वो उस हवाले से आपसे बेहतर कोई बंदा गाइड नहीं कर सकता, तो काइंडली वो भी थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दीजिए। इमरान खान साहब एक वक्त था जब इन्होंने नई नई पार्टी बनाई थी, मुशर्रफ का दौर अभी स्टार्ट होने को था आई थिंक, और इन्हें रेस्ट करने के लिए पुलिस इनके घर पे गई, कोई इशू था आई थिंक, वो मैं डिटेल पे नहीं जा रहा। तो इमरान खान साहब का खुद का एक इंटरव्यू है हामिद मीर साहब के साथ, तो इन्होंने उसमें एक एक्सप्लेन किया है कि मुझे पुलिस जब पकड़ने के लिए आई मेरे घर पे मुशर्रफ की तरफ से उनके बकौल, तो मैं मतलब उनके पास वारंट नहीं था। मैंने उनसे पूछा तो वो उस वक्त कैमरे शैमरे मीडिया के लोग थे तो वो चले गए वक्ती तौर पे। और इमरान खान साहब ने वहाँ पे ये भी कहा कि मैं अपने घर की दीवारें फैला के उस वक्त भागा कि मैं इनसे बच जाऊँ, क्योंकि मुझे पता था क्या होगा। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे वीडियो में, उस इंटरव्यू में, कि ये एक अदलिया का यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, इनको पकड़ना मुशर्रफ को चाहिए और पकड़ ये हमें रहे हैं जो हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, आइन के साथ चलते हैं, कानून के साथ चलते हैं। तो सर आज हमने देखा कि मुशर्रफ के लिए नंबर 1 पे खड़े होने वाला इमरान खान था, अभी जो सिनेरियो पीछे गुजरा है।
تو اس بارے میں تھوڑا جی دیکھیں بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے بالکل تو بات ہو رہی ہے ایسے ہی کہ اس نظام میں اتنے کمپرومائز کرنے چاہتے ہیں اور یہ ہماری کیونکہ نئی نسل کے لیے پروگرام ہے میں اپنی نئی نسل کو صرف یہ کہوں گا کہ شخصی غلامی میں نہ پڑے بالکل نظریات کی غلامی کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آپ نے نہ میں نے نہ ہمارے آبا و اجداد نے نہیں دیکھا بالکل لیکن آج بھی ان کے نام جب آتا ہے تو نگاہیں جھک پڑتی ہیں اور ان کے نظریے کے لیے ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ایسے ہی ان کے نام پہ ہی تو مسلمان ہیں ہم بالکل دیکھیں نا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم شخصیت پرستی سے باہر نکلیں اس قوم کو لوگوں کا غلام بنایا گیا نہ کہ نظریات کا غلام بنایا گیا کسی نے قوم کی کردار سازی کے اوپر توجہ نہیں دی گئی اب آپ مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ میں سیڑھیاں وہ اپنا دیوار غالباً 9 فٹ کی یا 11 فٹ کی دیوار پھلانگ کے باہر گیا 11 فٹ کی دیوار جو ہے وہ پھلانگ گیا دیکھیں مطلب اب آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک جو حکومت آئی ہے وہ 100 تقریباً 35 سے زیادہ یو ٹرن لے چکی ہے ایسے ہی تو کیا یو ٹرن جو ہیں وہ لینے چاہیے کیا ہمارے دین نے کوئی یو ٹرن لیا ہمارے پیغمبروں نبیوں نے کوئی یو ٹرن لیا تو کیا قرآن کے اندر کوئی یو ٹرن ہے لیکن آپ کے تو ایک ذمہ دار وزیر اعظم مطلب ایک ذمہ دار ہوتا ہے اور پوری قوم کا ایک باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے جی میں ان کو صغیر صاحب میں یہ وقتی جو دنیاوی آقاؤں کے غلام ہوتے ہیں میں ان کی بات نہیں کرنا چاہتا جی ٹھیک ہے میں اس لیے یہ بات نکل آئی تھی جی بالکل اصول اور نظریہ کی میں آپ کو آپ نے پرویز مشرف صاحب کی بات کی عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے میں ایک بڑا میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ ایک مزے کی بات کروں میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں ایک اشتہار گمشدہ دوں مجھے وہ شخص چاہیے جو الیکشن سے پہلے کا بندہ تھا بالکل وہ عمران خان صاحب کہاں چلے گئے جن کو ہم سب پسند کرتے تھے آج کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر مایوسی اور لوگوں کو ان سے متنفر کیوں ہو رہے ہیں یہ تو بات سوچنے کی ہے نا ایسے ہی اچھا وہ جو کشمیر کے اوپر آپ دیکھیں آپ دیگر معاملات پہ کرونا پہ دیکھ رہے ہیں آپ ملک و قوم کو یعنی کہ اپنے بس اپنے تئیں کے اوپر چھوڑ دیا جو تم کرو جو تم بھگتو مرو جیو لیکن جو ہے حکومت نے کیا پالیسی بنائی تھی کیا پالیسی تھی آخر دوسرے ملکوں میں تھی نا ایسے ہی اور اس سے کچھ نتائج حاصل ہوئے آج پاکستان جو ہے دنیا میں نمبر 1 بن گیا کرونا کے اندر کرونا میں دنیا میں نمبر 1 کیسے پاکستان پہنچ گیا دیکھیں صحیح صاحب بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی آپ نے کہا تو وہ وہی پرویز مشرف جن کے لیے ان کے الیکشن سے پہلے کے جو جذبات تھے وہ واقعی قوم کے دل کی آواز تھے ایسے ہی لیکن الیکشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب اپنے اقتدار کی اور یہی ماضی میں دوسرے لوگوں پہ کیا پیپلز پارٹی کی حکمرانوں پہ یہ الزام نہیں لگا ایسے تو ان کو بھی لگا یا مسلم لیگ کے حکمرانوں کو یہ الزام لگا ان کو بھی لگا تو مقصد یہ ہے کہ اپنے مفاد اور اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے قوم کا کس نے سوچا ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے اپنے مفاد تو ذاتی مفاد کے اوپر آپ نے راتوں رات چھٹی کے دن منسٹری آف انٹیریئر کو کھلوا کے پرویز مشرف کے لیے آپ نے اس کو اکوموڈیٹ کروایا ایسے ہی اور وہ پرویز مشرف انسان ہے جس کی وجہ سے آج پورا کشمیر بھگت رہا ہے باڑ لگوا دی انہوں نے 9/11 کے بعد ایک ایسی جنگ چھیڑ دی ہمارے اندر اندرون خانہ کہ وہ آج تک ہم لڑ کے ہمارا ہمارا کتنے فوجیوں کا نقصان ہوا کتنے ہمارے پولیس والوں کا نقصان ہوا ہماری جو وکلا تھے وہ کتنے شہید ہوئے ہمارے جو اسی انداز کے اندر ہمارے جج ہمارے سیاستدان ہمارے عام عوام اداروں کا نقصان پیسے کا نقصان اور پاکستان بے اہمیت کر کے رکھ دیا بالکل لیکن ان کے لیے آج پتہ چلا 7 سال کے بعد عدلیہ یہ کہتی ہے کہ یہ عدلیہ کا قیام غلط تھا میں صرف 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں چاہے وہ دیکھیں آپ بات بڑی ایک کیونکہ اسٹرانگ آ گئی ہے آپ کے ساتھ کیونکہ بات کر رہا ہوں تو میں سیدھی بات کرنے والا ہوں بالکل مجھے پتہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ آسیہ کا جب کیس آیا تو آسیہ کو 8.5 سال سزا کاٹی اس میں جو ہے جیل کے اندر رہی اچھا اس سے مبرہ کہ وہ قصوروار تھی یا نہیں تھی میں صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
مجھے یہ بتائیے کہ اگر آسیہ بے قصور تھی بعد میں، اور بہر ہے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کہا کہ بے قصور ہے جی، مجھے یہ بتائیں کہ اس عورت کے پھر 8.5 سال کون دے گا؟ ایسے ہی اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو اس کو کمپنسیشن کیا دی گئی؟ جی، کیا ان اداروں نے جنہوں نے ان کو سزائیں دی تھیں، جی، ان جج صاحبان نے جنہوں نے سزائیں اس کو دی تھیں، جی، کیا ان کو کوئی ان سے استفسار ہوگا؟ کیا ان کو اس کے بدلے میں کوئی جرمانہ ہوگا؟ کیا وہ عدالت جو 7 سال تک پرویز مشرف کے لیے بیٹھی رہی اور کوئی کام نہیں کیا اس نے، سوائے اسپیشل کورٹ لگا کے وہ بیٹھے رہے اور تنخواہیں لیتے رہے، مراد لیتے رہے، گاڑی جو دیگر جو ضروریات تھیں وہ پوری ہوتی رہیں، کیا ان کی تنخواہیں واپس ہوں گی؟ کبھی بھی نہیں ہوں گی سر۔ کیا کسی کو سزا ملے گی کہ تم نے یہ ناجائز عدالت کا قیام کیوں کیا تھا؟ سر اس ملک میں تو سزا کے بجائے ان لوگوں کو سرکاری امارات کے علاوہ بڑی جزائیں ملتی ہوں گی، مجھے جہاں تک اس لیے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور کنکلوڈ کرتے ہیں، جو آپ کا پہلا سوال ہے جی وہ یہ ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ نظام جمہوریت اور یہ نظام عدلیہ جی کیا اور پاکستان کٹھے چل سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں سر، کبھی بھی نہیں۔ ان میں سے ایک کو زندہ رہنا ہے اور پاکستان زندہ رہے گا۔ پاکستان کے لیے جمہوریت ہے، پاکستان کے لیے عدلیہ ہے، پاکستانی قوم کے لیے جو ہے وہ اگر جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، اس کھیت سے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ ایسے ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ سر میرا یہی تھا آپ سے آج کا کہ یہ حالات اس طرح ہیں، اور پاکستان میں دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک جو مطلب جس طرح آپ نے بھی کہا کہ پہلے یہ قوم کی ترجمانی کر رہا تھا حکومت میں آنے سے پہلے، اور اس نے کیا کیا ہے پوری قوم کے ساتھ، یوتھ کے خاص طور پہ یوتھ کے ساتھ، کہ انہیں شخصی غلامی میں ایک جو اس نے ڈال دیا۔ اور آج آپ دیکھیں، آپ سچ پہ بات کریں گے جب بھی تو آپ کو پی ٹی آئی کی جو جتنی بھی مطلب ورکر لیول کے لوگ ہیں وہ آپ کو بالکل بھی اخلاق سے باہر نظر آئیں گے، کسی میں آپ کو اخلاقیات نظر نہیں آئیں گی۔ جو یہ سارا بیڑا گرک کیا ہے اس نے یوتھ کا، عمران خان صاحب نے خود جو تربیت دی ان لوگوں کو، تو دیکھیں ہم تو فضیر صاحب، ہم جس قوم سے اور جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ادب، قاعدہ، لحاظ، بڑے چھوٹے کی عزت، اور ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ میں حیران ہوں کہ مشرف کی وجہ مسلمان اور کیا اللہ تعالیٰ کے کیا وہ کہتے ہیں، مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ رہے، دوسرا مسلمان۔ اب آپ یہ بتا دیں، یہ تو نعوذ باللہ مطلب ہم جس ڈگر کے اوپر چل پڑے ہیں، یہ ڈگر ہماری قوم کی زبوں حالی، اس کی جو ایک اخلاقی گراوٹ کا، اب کیا کہے آدمی، ہم نہیں ہیں کسی شخص کے خلاف، ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو میرے پاکستان کو، جو میری نئی نسل کو، جو میرے قانون کو، جو میرے آئین کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو، وہ غلط ہے۔ ہم صرف ایک بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انصاف ملے، غریب اور امیر کو برابر کا انصاف ملے، اور اس ملک کے اندر معیشت جو ہے وہ ابھرے۔ معیشت جب موجودہ حکومت آئی تو اس ٹائم پہ 5.8% تھی، آج وہ گر کے تقریباً جو ہے وہ 2% آ گئی ہے۔ انا للہ، اس سے تو انا للہ و انا الیہ راجعون بنتا ہے سر۔ نہیں، انا للہ کے بھی قابل نہیں چھوڑیں گے ہمیں، تو لگ تو ایسا ہی رہا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اوپر سے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کشمیر ہم تب آزاد کرائیں گے جب ہم معیشت لیں گے۔ اچھا چلیں، معیشت ہوگی اچھی، تو جب 1971 میں ہماری، تو ہم تو ایشین اکنامک ٹائیگر تھے، ہماری معیشت جاپان سے، چین سے، ساؤتھ کوریا سے، ہندوستان سے، اس پورے خطے میں سب سے بہتر تھی، تو پھر پاکستان کیوں ٹوٹا؟ اگر معیشت کا ہی آپ نے وہ رکھنا ہے، یارڈ اسٹک رکھنی ہے، تو پھر تو آپ کا معیشت تو یہ بات کر لی۔ اچھا پھر یہ کون گارنٹی دے گا کہ جی اچھا معیشت جب ہماری بہتر ہو جائے گی تو ہندوستان کی معیشت گر جائے گی ہم سے؟ صحیح ہے، یا ہو سکتا ہے ان کی پہلے سے بھی بہتر ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ صرف باتیں ہیں، 3 ہفتے جو ہے جمعے کے جمعے احتجاج، او بھائی یہ احتجاجوں سے جو ہے کام اچھا نہیں بنے گا۔ اس میں دیکھیں ابھی پورے جب سے کرونا آئی ہے تو پورے سینیریو میں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کہیں پہ کشمیر کی بھی بات ہوئی ہے، جبکہ کشمیر میں تو پہلے سے زیادہ ابھی پرابلم ہوگی، حل تو نہیں ہوا کچھ بھی، ٹھیک ہے، احتجاج تو دور کی بات رہ گئی، اب تو کسی سپیچ میں نام بھی نہیں آتا کشمیر کا۔
تو دیکھیں کشمیر کا تو یہ فراموش کر گئے ہیں، سیدھی سی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے جی، نہ تقریر سے نہ تحریر سے نہ کسی سیاسی تدبیر سے کشمیر آزاد ہوگا، طاقت و شمشیر سے، یہ یاد رکھنا۔ بالکل باقی آپ دیکھ لیں کہ آپ پاکستان کے آپ دیکھیں سینکڑوں حادثات، سینکڑوں لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، نہ رپورٹ نہ سزا۔ سپریم کورٹ کے معزز جج امین صاحب کہتے ہیں کہ انکوائری جو ہے وزیر ریلوے کے خلاف ہونی چاہیے، حکومت خاموش رہتی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ریلوے حادثہ ہوتا ہے تو وزیر استعفیٰ دے دے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں سہیر صاحب کہ جب وزیر اعظم صاحب یہ کہتے تھے تو پھر کیا پاکستانی عوام کی کوئی جان کی قیمت نہیں ہے؟ ہر محکمہ تباہ جو کہ ہے، غیر ملکی اور یو این سپورٹ کے حامی جو باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہم سیاسی سفارتی اخلاقی، تو مجھے بتائیں لداخ میں چینی فوج کی کارروائی نے بتا دیا تھا سب کو کہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے، زنجیر بنانے، باتیں کرنے، سیمینار کرنے، نغمے بنانے اور مختلف ممالک جا کر میٹنگز کرنے سے آزادی نہیں ملتی۔ ایسے ہی آزاد قومیں مردانہ وار دشمن کا مقابلہ کر کے آزادی حاصل کرتی ہیں۔ سر انہوں نے تو ایک بہت بڑا میسج ابھی دیا ہے نا، دنیا کو دیا ہے، اگر ہم کچھ ابھی بھی ان سے کچھ سیکھ لیں تو بڑی بات ہوگی۔ ویسے تو ہمارے پاس پہلے سے ہمارا دین ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ماڈلز ہیں، لیکن ابھی لیٹسٹ اگر ہم اس کو دیکھ لیں چائنا کو، تو میرا خیال ہے پھر بھی کچھ کر لیں تو بڑی بات ہے، لیکن ہم نہیں سیکھیں گے شاید۔ نہیں، ہم وہ کہتے ہیں ہم وی وانٹ ٹو لرن تھرو دا ہارڈ وے۔ ہم سخت اس میں جب تک ہم ٹھوکر کھا کے نہیں سیکھتے ہم نہیں مانیں گے، اور ہم ٹھوکر کھا کے بھی نہیں سیکھتے۔ کہا جاتا ہے مومن ایک دل سے بار بار ڈسا نہیں جاتا، تو پھر یہاں تو ہم ایک ہی بار سیاسی ہتھ کنڈے ہیں، ہمیں سیاسی فرقہ واریت میں، ہمیں مذہبی فرقہ واریت کے اندر ڈال دیا گیا، ہمیں جو ہے کلاس سسٹم میں ڈال دیا گیا، ہمیں آپس میں جس چیز کی قائد اعظم نے اس ملت کے لیے بولا کہ تم نہ پنجابی نہ سندھی نہ بلوچی نہ پٹھان نہ کشمیری، تم ایک ملت ہو، ہم نے اسی چیز کو آج ختم کر دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم نے تفرقے ڈالے، ہم نے کون سا، اور اس کے اندر نفرتیں، ایک دوسرے کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی اور دھڑلے سے کی، اور اس کے اوپر شرمسار ہونے کے بجائے ہم نے اس کے اوپر فخر کی ہے کہ واہ ایسے دیکھیں یہ ایسا نہیں ہوتا۔ لاسٹ پہ یہ تھا کہ میں خود آپ کو تقریباً کوئی 11 سال سے جانتا ہوں، اور ساتھ مطلب ہمارا رہتا ہے آپس میں ایک تعلق ہے اور ملتے جلتے رہتے ہیں، اور میں ایک کمپینیں بھی ہم نے بعض اکٹھی کی ہیں مل کے آپ کی زیر قیادت۔ اچھا، آپ کا جو پاکستان میں تحریک جوانان پاکستان و کشمیر کا ایک سلسلہ ہے، اور اس میں جو ورکنگ ہے وہ میں نے دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، مطلب ساتھ بھی عینی شاہد بھی ہوں کہ بڑی ہارڈ ورکنگ آپ نے کی ہے، اور بعض ایسی ورکنگ اور اتنا ٹائم بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ دے پائیں۔ بعض ٹائم تو گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، لیکن آپ نے تمام تر چیزوں کو، تمام تر مسائل کو، تمام تر پرابلمز کو جو کسی بھی لیول کے سمجھ لیں سائڈ پہ رکھتے ہوئے اسٹرگل جاری رکھی ہے۔ تو اسی دوران اگر میں بات کروں تو میں نے بہت ساری آرگنائزیشن کو دیکھا جو آپ کے ساتھ میں اس وقت سٹارٹ ہوئی یا بعد میں ہوئی، وہ کسی نہ کسی جگہ آ کے بند ہو گئی یا ان سے نہیں آگے چلا جا سکا، لیکن الحمدللہ آپ کا پورے پاکستان میں، آزاد کشمیر، گلگت میں، مقبوضہ وادی میں ایک بڑا اچھا سسٹم بنتا چلا جا رہا ہے، آگے کی طرف جا رہا ہے۔ اس میں کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایسی چیز ہے جس سے یہ سارا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور یہ سارا سسٹم بنایا آپ کا؟ دیکھیے میں سعید صاحب، مجھے پتا ہے آپ میرے ساتھ بہت عرصہ منسلک، بہت محبت، چھوٹے بھائی ہیں آپ، اور ماشاءاللہ خود بھی آپ نے جس طرح سے اسٹرگل کی، آپ کہاں تھے اور کہاں سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، میں لوگوں کو آپ کی یقین مانے مثالیں دیتا ہوں کہ ایک لڑکا جو ہے جس کو سیلف میڈ مین کہا جاتا ہے، تو میں اگر آپ کے اور اپنے لیے دونوں کے لیے اقبال کا ایک شعر میں اس کو جس کو کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کیا جائے کہ ہو صداقت سے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ایسے ہی پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، جی بالکل، یقین محکم عمل پیغام، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں، جیسے آپ کا پہلا سوال، مایوسی نہ آپ نے لی نہ میں نے لی، بالکل ایسے ہی، ہر جگہ کامیابی نہیں ملی، نہیں ملی، کہیں جو ہے وہ صرف ایک آدمی تھا، ایسے اور کہیں جو ہے وہ 100 بھی تھا،
اور اب اللہ کا شکر ہے اب ہزاروں میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی بالکل سب سے بڑی بات. پھر میرے والد جن حمید گل رحمۃ اللہ علیہ جن کو عالم اسلام نے مجاہد اسلام کا خطاب کیا, انہوں نے میری تربیت کی الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہتے تھے کہ نہ جرنیل کبھی جو ہے وہ ریٹائر, فوجی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. ایسے ہی انہوں نے تک وہ اسٹرگل کرتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ جب وردی ان کی اتری تو انہوں سے کہا, پوچھا کہ آپ تو ریٹائر ہو گئے, تو انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے وردی اتاری ہے, بوٹ نہیں اتارے. دفاع پاکستان کونسل میں وہ تقریباً یہ ہر جلسے میں کہتے رہے ہیں, بتاتے رہے کہ میں حاضر ڈیوٹی ہوں. جی ہاں, اور میں جو آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے ملک کی حفاظت کروں گا. جی کیا وہ ابھی اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں, پردہ کر گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا قسم ٹوٹ گئی ہے؟ اگر کسی کا جوان بیٹا موجود ہو, غیرت مند بیٹا موجود ہو, تو کیا وہ قسم ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں بالکل. وہ قسم میری شکل میں موجود ہے, بالکل ایسے ہی پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں کی شکل میں موجود ہے. اور میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ ہم نے محنت کی, کام کیا, اللہ نے اس کے جو ہے وہ پروان چڑھایا. ہم نے صرف کے دل سے محنت کی. اللہ تعالیٰ جو ہے بس وہ کہتے ہیں نا کہ تو میرے لیے ایک قدم چل تو میں تیرے لیے 10 آؤں گا. یقین مانے میں نے دیکھا, میں نے خود دیکھا. جی بالکل. لیکن میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا, اور میں اس قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے یوتھ کے لیے کہ آپ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. بالکل صحیح. تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. جی شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. بالکل ٹھیک. یقین مانے کہ جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں شمشیر تھی اور جب تک اللہ کا نام ان کے زبان کے اوپر تھا, ہم دنیا میں فاتح تھے. ایسے ہم دنیا میں فاتح تھے. اور آج اسی وجہ سے ارطغرل ڈرامہ جو ہے وہ لوگوں میں اس لیے پاپولر ہو رہا ہے کہ وہ صداقت, امانت, شجاعت, دیانت, بہت اچھا ہے. ایک مسلمانوں کی ایک جو جہاد کی زندگی ہے وہ اجاگر, وہ ریئل مسلم جو ہے اس کو نظر آتا ہے. اس لیے ہم سے 9/11 کے بعد ہمیں قوم کو بے اہمیت کیا گیا, بے آبرو کیا گیا. ہم سے جو ہے روح محمد کشید کرنے کی کوشش کی گئی, اور ہم پھر واپس میں ہم ہیں نا خاص ترکیب میں, ہم قوم رسول ہاشمی, ہم ہیں وہ. اس لیے آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. اور آج پوری پاکستانی قوم کو ناچنے گانے پہ لگا دیا. بالکل. اقبال کہتے ہیں کہ طاؤس و رباب آخر ہو جاتا ہے قوم کا. ایسے ہی آپ دیکھ لیں, فیصلہ آپ کے ساتھ ہے. ایسے اس ڈرامے پہ بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس ڈرامے پہ پورے مغرب نے اور خاص طور پہ ہندوستان نے جو چیخیں اور جس طرح کا وہ ویلا کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی نسل کو, نئی نسل کو بالکل آپ بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھیں. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. آپ غلاموں کے, ہم غلام نہیں ہو سکتے. ہم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہو وہ کسی اور کو جو ہے مانتا بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے کوئی شک. یہ دنیاوی آقا کسی اور کے لیے ہوں گے, وہ صغیر اسد کے لیے, عبداللہ گل کے لیے, وہ ہمارے سننے والے غیور جوانوں کے لیے. وہ ہم غلام نہیں ہیں, اور آپ آزاد پیدا ہوئے تھے اور آزاد ہیں. اللہ تعالیٰ آزادی زندگی گزاریں گے. اس لیے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے خون سے سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کہ باقی ہے ابھی رنگ میرے خونے جگر میں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فکر نہ کریں. انشاءاللہ سب مستقبل پاکستان ہی تو ہے, دنیا کو لیڈ کرنا ہے. ہمیں جو ہے وہ یقین اللہ کی ذات کے اوپر اور اب بہادری کے اندر اور غیرت کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ رکھنا ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. تھینکس. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اوکے. اللہ حافظ.